السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں کافی ساری ایسی غلط فہمیاں مشہور ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں، جس میں پہلا ہے کہ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے، اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کچھ لوگ معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر بھول کر کچھ کھایا پیا ہے، چاہے وہ پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھایا ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ہے کہ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھو تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر کوئی نہ طاقت ہو اور روزے سے تکلیف ہوتی ہو تو اس کو یاد نہ دلائیں، کھانے دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی روزے سے ہے اور کھا رہا ہے، تو اگر وہ شخص اس قدر طاقتور ہے کہ شام تک یعنی روزہ افطار کے وقت تک اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو آپ کو اس کو ترنت روک دیں اور اس کو یاد دلا دیں کہ آپ کا روزہ ہے۔ ایسا کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بہت کمزور ہے، جس کو روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، تو اس کو اگر وہ بھول کر کھاتا ہے روزے میں تو اس کو کھانے دیں۔ اسی طرح مسئلہ 3 ہے کہ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصدن ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ لوبان ایک قسم کی گوند جو آگ پر رکھنے سے خوشبو دیتا ہے وغیرہ، ایسی کوئی بھی چیز جو دھواں سلگائے پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھنا تو روزہ جاتا رہا۔ یعنی کہ کوئی بھی خوشبو کی چیز جس میں سے دھواں آتا ہو، اگر اس کو جلا کر سونگھا تو روزہ جاتا رہتا ہے، یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ دھوئیں کے سوا، یعنی کہ جس میں دھواں نہ ہو، جیسے عطر، کیوڑا، گلاب، پھول اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 5 ہے، دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کر کھا لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یعنی کہ دانتوں میں کوئی گوشت کا ٹکڑا وغیرہ یا کسی کھانے کا کوئی ٹکڑا اٹکا ہوا تھا، اس کو نکال کر آپ حلق میں چلی گئی، یعنی کہ خود بخود چلی گئی، تو اگر وہ چیز جو دانت سے نکلی وہ چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ جاتا رہا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا، یعنی کہ جو چیز دانتوں میں یا منہ میں تھی وہ منہ سے باہر نکال لی پھر اس کے بعد نکل لیا، تو روزہ ہر حال میں ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 6 ہے، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جاتا، چاہے جتنا ہو۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 7 ہے، اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نکل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا،